السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ایپیسوڈ سیزن 1 ایپیسوڈ 37 ایک غیر معمولی اور انتہائی حساس موضوع پر مبنی ہے: سیکرڈ سائٹس پروٹیکشن فورس۔ کیسے مسلم نیٹو اسلام کے مقدس مقامات کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے لیا گیا ہے، جو جناب ظہیر احمد میر نے تحریر کی۔ اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب اسلام کے مقدس مقامات خطرے میں ہوتے ہیں تو صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، بلکہ نظامی، قانونی اور مسلسل حفاظت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مسلم نیٹو کے زیر نظم سیکرڈ سائٹس پروٹیکشن فورس کیسے مکہ، مدینہ، الاقصی اور دیگر مقدس مقامات کو صرف ری ایکٹیو طور پر نہیں بلکہ پریونٹیو طور پر محفوظ بناتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پچھلی بار چھوڑا تھا۔ یہ ہے ایپیسوڈ 37 اور ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ کچھ ایسے جملوں سے شروع ہوتا ہے جو سیدھا دل پر لگتے ہیں۔ جب مقدس مقامات کو خطرہ ہو تو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، جب حملہ ہو تو جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی حساسیت کے گرد گھومتا ہے، ایک ایسی تجویز جو بے وقت بہت متاثر کن بھی ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ناقابل عمل بھی۔ جی، اور وہ تجویز ہے اسلامی دنیا کے مقدس ترین مقامات کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی خصوصی فورس کا قیام۔ یہ کوئی چھوٹا خیال نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی، پیچیدہ اور کافی مہتواکانکشی اسکیم ہے، جس کے پیچھے ایک گہری سوچ کار فرما ہے۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی سوچ کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور کیا واقعی ایک ایسی بین الاقوامی فوج بن سکتی ہے جسے تمام مسلم ممالک قبول کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس بظاہر ناممکن کو ممکن بنانے کا کیا راستہ دکھاتی ہے۔ چلیں اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر ملک کی اپنی فوج ہے، اپنی پولیس ہے، اپنے انٹیلیجنس ادارے ہیں، تو پھر ایک الگ فورس کیوں؟ یہی پہلا سوال میرے ذہن میں بھی آیا۔ کیا سعودی عرب اپنی سرزمین پر کسی اور ملک کی فوج کو خوش آمدید کہے گا، یا عراق؟ یہ تو قومی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ کتاب اس سیاسی رکاوٹ پر کیا کہتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور کتاب اس کا جواب براہ راست سیاسی طور پر نہیں بلکہ خطرے کی نوعیت کو سمجھا کر دیتی ہے۔ ماخوذ کا استدلال یہ ہے کہ ہم ان مقامات کو عام عمارتوں یا علاقوں کے طور پر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اربوں لوگوں کے ایمان، تاریخ اور ان کی شناخت کی علامت ہے۔ ان کی حیثیت ایک گلوبل ٹریگر پوائنٹ کی سی ہے۔ گلوبل ٹریگر پوائنٹ؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہونے والا ایک چھوٹا سا واقعہ، چاہے وہ حادثاتی ہو یا جان بوجھ کر کیا گیا ہو، پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ میں کسی شرپسند گروہ کی طرف سے آگ لگانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ اس کی خبر چند منٹوں میں دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ جکارتہ سے لے کر مراکش تک، لندن سے لے کر ڈیٹرائٹ تک، کروڑوں مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد ہونے والے احتجاج، مظاہرے اور جو ممکنہ تشدد ہوگا، اسے کنٹرول کرنا کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایک بین الاقوامی بحران بن جائے گا۔ بالکل، اور کتاب یہی کہتی ہے کہ موجودہ نظام اس قسم کے بحران کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ سیکیورٹی انتظامات ری ایکٹیو ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد حرکت میں آتے ہیں۔ بحران پیدا ہونے کے بعد ہنگامی اجلاس بلانا یا فوج بھیجنا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آگ لگنے کے بعد کنواں کھودا جائے۔ اچھا، ماخذ ایک پرو ایکٹیو یعنی پیشگی حفاظتی ڈھانچے کی بات کرتا ہے، ایک ایسی فورس جو 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے صرف اور صرف اسی ایک کام کے لیے وقف ہو، ان مقامات کو ہر قسم کے خطرے سے بچانا۔ یعنی یہ فورس صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، دہشت گردی تو خطرات میں سے صرف ایک ہے۔ کتاب کے مطابق خطرات کئی طرح کے ہیں۔
علاقائی جنگیں ہیں، جیسے اگر دو پڑوسی ممالک میں جنگ چھڑ جائے تو یہ مقامات اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اندرونی گروہی کشیدگی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور قدرتی آفات بھی ہیں۔ صحیح۔ تو ایک غیر جانبدار بین الاقوامی فورس جس کا واحد مقصد ان مقامات کا تحفظ ہو، وہ مقامی سیاست اور دباؤ سے بالاتر ہو کر کام کر سکتی ہے۔ اس کی وفاداری کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ اس مشترکہ ورثے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی عام سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں تو مصنف کی مراد کن کن جگہوں سے ہے؟ کیا یہ صرف مکہ مدینہ تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہی اس منصوبے کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ فہرست بہت جامع ہے۔ سب سے پہلے تو حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ ہے، پھر یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد عراق میں نجف اور کربلا کے شہر ہیں جو شیعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہیں۔ اچھا، یعنی اس فہرست میں سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے اہم ترین مقامات شامل ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے، یہ کسی ایک فرقے کا منصوبہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے مسلم امہ کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہے۔ اور فہرست یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں مصر کی جامعہ الازہر بھی شامل ہے جو سنی اسلام کا ایک تاریخی اور علمی مرکز ہے، اور آخر میں دیگر تاریخی مساجد اور مزارات کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ مستقبل میں اس دائرہ کار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، شاید وسطی ایشیا کے قدیم مزارات تک یا شمالی افریقہ کی تاریخی مساجد تک۔ یہ تو ہوئی جگہوں کی بات، لیکن جو چیز اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے وہ تحفظ کا تصور ہے۔ یہ صرف پہرے دار کھڑے کرنے کی بات نہیں ہے، ماخذ کے مطابق اس کے 4 ستون ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے روایتی سیکیورٹی ہے۔ جی، زمینی اور داخلی حفاظت، لیکن اس کے بعد جو نکات ہیں وہ اس منصوبے کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ دوسرا ستون ہے فضائی دفاع۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ عام طور پر ہم مقدس مقامات کے حوالے سے میسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا واقعی یہ خطرہ اتنا بڑا ہے؟ آج کی دنیا میں بالکل ہے۔ اب جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل سینکڑوں میل دور سے بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی شدت پسند گروہ کسی تجارتی ڈرون کو تبدیل کر کے اس پر تھوڑا سا بارود لگا کر بھی حملہ ور ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے ایک جامع حفاظتی چھتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی بھی حفاظت کرے۔ یہ فورس اس قابل ہونی چاہیے کہ کسی بھی فضائی حملے کو ہوا میں ہی ناکارہ بنا سکے۔ اور تیسرا ستون ہے سائبر تحفظ۔ یہ تو اور بھی جدید چیلنج ہے۔ مقدس مقامات کا سائبر سیکیورٹی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تعلق بہت گہرا اور بہت خطرناک ہے۔ ذرا حج کے منظر کا تصور کریں۔ لاکھوں لوگ، ہزاروں سیکیورٹی کیمرے، زائرین کے داخلے اور باہر نکلنے کا ڈیجیٹل نظام، ہجوم کو کنٹرول کرنے والے سینسرز، مواصلاتی نظام، یہ سب ایک نیٹ ورک سے جڑا ہے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی ہیکر اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر لے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ پورے سیکیورٹی کیمروں کے نظام کو بند کر سکتا ہے۔ یا اس سے بھی بدتر، وہ کیمروں کی فوٹیج کو بدل کر سیکیورٹی اہلکاروں کو غلط جگہ بھیج سکتا ہے، جبکہ اصل حملہ کہیں اور ہو رہا ہو۔ وہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر پھیلا سکتا ہے کہ فلاں دروازے پر بھگدڑ مچ گئی ہے، اور سارے لوگ گھبرا کر دوسری طرف بھاگنے لگیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی افراتفری اور بھگدڑ اصل حملے سے زیادہ جانیں لے سکتی ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک منظر ہے۔ بالکل، اسی لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ عمارتوں کی۔ اور یہ ہمیں چوتھے ستون کی طرف لاتا ہے جو شاید سب سے عملی چیلنج ہے، ہجوم کنٹرول۔ کربلا میں اربعین کے موقع پر 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، حج میں 30 سے 40 لاکھ۔ اتنے بڑے انسانی سمندر کو سنبھالنا بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں۔ جی، اور جس صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، یہ لاجسٹکس، شہری منصوبہ بندی اور کرائسس مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ دنیا کے سب سے بڑے کانسرٹ اور اولمپکس کو ایک ساتھ ایک ہی شہر میں منعقد کر رہے ہوں، لیکن ہر شریک یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مقدس اور اہم لمحہ ہے۔ بالکل۔ یہاں ذرا سی غلطی یا بد انتظامی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس لیے اس فورس کو ہجوم کی نفسیات، ان کی نقل و حرکت کے پیٹرن اور ہنگامی حالات میں انخلاء کے منصوبوں کا ماہر ہونا پڑے گا۔
تو یہ تحفظ کا ایک 360 ڈگری ماڈل ہے، زمینی، فضائی، ڈیجیٹل اور انسانی، ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دینے والی فورس کی اپنی ساخت کیسی ہوگی؟ کیا یہ بس ایک فوج ہوگی جس میں مختلف ممالک کے سپاہی ہوں گے؟ نہیں، کتاب میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ کسی روایتی فوج سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں لڑاکا یونٹس تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ماہرین کی ایک پوری فوج بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ایلیٹ محافظ یونٹس کا ذکر ہے۔ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز ہوں گے جو شاید سب سے حساس مقامات جیسے خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان کے ساتھ اینٹی ڈرون ٹیمیں اور ریپڈ رسپانس دستے بھی ہیں۔ یہ آج کل کی ضرورت لگتے ہیں۔ جی، ریپڈ رسپانس دستے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہوں گے، چاہے کوئی دہشت گرد حملہ ہو، آگ لگنے کا واقعہ ہو یا کوئی اور بحران۔ یہ چند منٹوں میں پہنچ کر حالات کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مقصد نقصان کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ یہ تو ہوئے سیکیورٹی سے متعلق یونٹس، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی اور دلچسپ لگی وہ اس فورس میں غیر فوجی ماہرین کی شمولیت ہے۔ کتاب میں ثقافتی ورثہ کے ماہرین یعنی کلچرل ہیریٹیج ایکسپرٹس کا بھی ذکر ہے۔ ایک سیکیورٹی فورس میں آرکیولوجسٹس اور تاریخ دانوں کا کیا کام؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ عام طور پر ہم سیکیورٹی کو بندوقوں، خاردار تاروں اور اونچی دیواروں سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں مصنف یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل تحفظ ان جگہوں کی روح کا تحفظ ہے۔ آپ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک ایسی حفاظتی چوکی نہیں بنا سکتے جو اس کی صدیوں پرانی اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی کو نشٹ کر دے، یا نجف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے روضے کی بحالی کا کام ایسے ٹھیکیداروں کو نہیں دے سکتے جو اس کی تاریخی اصلیت کو سمجھے بغیر جدید مٹیریل استعمال کر لیں۔ یعنی سیکیورٹی ایسی نہ ہو کہ وہ خود ان مقامات کے تقدس اور تاریخی حیثیت کو مجروح کر دے۔ یہ ماہرین ایک طرح سے اس فورس کے ضمیر کا کام کریں گے۔ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حفاظت کے نام پر ورثے کا نقصان نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ضمیر۔ یہ ماہرین اس فورس کا ضمیر ہوں گے۔ وہ مشورہ دیں گے کہ سیکیورٹی کیمرے کہاں نصب کیے جائیں تاکہ وہ بدنما نہ لگیں۔ وہ کسی بھی تعمیراتی کام کی نگرانی کریں گی تاکہ تاریخی ڈھانچے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ سوچ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ جگہیں صرف اینٹ اور پتھر کی عمارتیں نہیں بلکہ زندہ تاریخ ہیں، اور ان کی حفاظت بھی اسی حساسیت سے ہونی چاہیے۔ اور اسی حساسیت کا ایک اور پہلو ہنگامی طبی ٹیموں کی موجودگی ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے ہجوم کی بات کی، جہاں لاکھوں لوگ ہوں وہاں طبی ایمرجنسی روزمرہ کا معمول ہے۔ کسی کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، شدید گرمی یا رش کی وجہ سے کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ہر وقت تیار اعلیٰ تربیت یافتہ ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈکس پر مشتمل موبائل ٹیموں کی موجودگی ہزاروں جانیں بچا سکتی ہے۔ ان کا کام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کسی کمانڈو کا۔ تو اگر ہم اس پوری ساخت کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ ایک فوجی قوت سے زیادہ ایک جامع حفاظتی اور انتظامی ادارے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس میں سپاہی بھی ہیں، ڈرون آپریٹرز بھی، سائبر سیکیورٹی کے ماہرین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور تاریخ دان بھی۔ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ان مقامات کا تحفظ ایک کثیر الجہتی چیلنج ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ عقل، ٹیکنالوجی، منصوبہ بندی اور انسانی ہمدردی سب کی ضرورت ہے۔ یہ صرف بندوق کا کام نہیں ہے۔ چلیں آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کردہ ایک خصوصی فورس کے تصور کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ ان مقامات کی عالمی حساسیت کی وجہ سے ایک مخصوص پرو ایکٹیو فورس کی ضرورت کیوں پیش کی گئی۔ پھر ہم نے اس کے وسیع دائرہ کار پر بات کی جو کسی ایک ملک یا فرقے تک محدود نہیں بلکہ مکہ سے لے کر کربلا تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر الازہر تک پوری مسلم دنیا کے مشترکہ ورثے کا احاطہ کرتا ہے۔ اور آخر میں خر میں اس کی منفرد ساخت کو دیکھا جو روایتی فوج کے ماڈل کو توڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی فورس ہے جس میں ایلیٹ کمانڈوز کے شانہ بشانہ ثقافتی وراثت کے ماہرین اور طبی ٹیمیں کام کرتی ہیں،
جو اس بات کی علامت ہے کہ تحفظ کا مطلب صرف جان بچانا نہیں بلکہ روح اور تاریخ کو بھی بچانا ہے۔ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے بڑا ٹیک اوے کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ یہ منصوبہ مقدس مقامات کے تحفظ کے تصور کو روایتی سیکیورٹی کے دائرے سے نکال کر ایک جامع، ثقافتی، انسانی اور تکنیکی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور یہاں میں سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم مستقبل میں اپنے مشترکہ عالمی ورثے، چاہے وہ اہرام مصر ہوں، تاج محل ہوں یا ویٹیکن سٹی، کے تحفظ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اسی طرح روایتی سیکیورٹی کے ماڈل سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ان مقامات کے تحفظ کے لیے فوجیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور مقامی کمیونٹیز کے رہنماؤں کو برابر کا شریک بنانا مستقبل کا راستہ نہیں ہے؟ یہ منصوبہ ہمیں اسی سمت میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خوش آمدید دی ڈیپ ڈائیو میں۔ پچھلی بار ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے بڑے خیال پر بات کی تھی۔ جی، یعنی مسلم دنیا کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایک مشترکہ فورس کا تصور۔ بالکل، تو وہ گفتگو تھی کیا کے بارے میں۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کیسے پر بات کریں گے۔ اور یہی میرے خیال میں سب سے اہم حصہ ہے۔ جی، کیونکہ کتاب کا دوسرا حصہ اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کے عملی پہلوؤں پر بات کرتا ہے، اور اکثر بڑے بڑے منصوبے یہیں آ کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ایک بڑا آئیڈیا پیش کرنا بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی تفصیلات میں اترتے ہیں، قانون، سیاست اور سب سے بڑھ کر اعتماد، تو اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے، اس کتاب کے آپریشنل ڈھانچے، انٹیلیجنس کے نظام اور کچھ حقیقی مثالوں پر۔ جی، اور دیکھیں گے کہ یہ بڑا خواب زمین پر کیسے اتر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بڑے اور شاید سب سے کانٹے دار سوال سے شروع کرتے ہیں۔ خود مختاری۔ سب سے نازک معاملہ۔ کوئی بھی ملک اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوجیوں کو خوشی سے تو قبول نہیں کرتا، تو یہ کثیر الملکی قوت کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کیے بغیر وہاں کام کیسے کر سکتی ہے؟ یہ اس پورے منصوبے کی بنیاد ہے۔ اگر اس سوال کا جواب تسلی بخش نہ ہو تو یہ منصوبہ سمجھیں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب اس مسئلے سے بچنے کے لیے 4 ستونوں پر مبنی ایک ڈھانچہ پیش کرتی ہے۔ پہلا تو واضح ہے، میزبان ملک کی باقاعدہ دعوت اور اجازت۔ اچھا، یہ کوئی حملہ آور فوج نہیں بلکہ ایک مہمان فورس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اصول ہے محدود مینڈیٹ۔ اچھا، یہ محدود مینڈیٹ والی بات یہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ جی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہی ہیں۔ مطلب بین الاقوامی افواج ایک چھوٹے سے کام کے لیے آتی ہیں اور پھر کبھی واپس ہی نہیں جاتی، یا ان کا مشن اپنے اصل مقصد سے بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ جسے مشن کریپ کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نس پر ہاتھ رکھا ہے، اور کتاب اس خطرے سے واقف ہے۔ تو وہ اس سے کیسے بچتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ یہ اصول انتہائی سختی سے طے کیے جائیں۔ محدود مینڈیٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ مقدس مقامات تک محدود رہیں گے، اچھا، بلکہ یہ بھی کہ وہ کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، کون سے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، اور کن حالات میں طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوگا۔ یعنی ہر چیز کاغذ پر لکھی ہوگی؟ جی بالکل، یہ ماضی کی ان تمام مداخلتوں کا جواب ہے جہاں محدود مینڈیٹ کا وعدہ تو کیا گیا، لیکن پھر حالات کے ساتھ ساتھ مشن پھیلتا چلا گیا۔ اور تیسرا اصول آپ نے کہا تھا مقامی اداروں کے ساتھ مشترکہ کمانڈ۔ جی، یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میزبان ملک اور کثیر الملکی فورس کے درمیان کسی آپریشن پر اختلاف ہو جائے تو حتمی فیصلہ کس کا ہوگا؟ بالکل، اور کتاب اس چیلنج کو تسلیم کرتی ہے۔ مشترکہ کمانڈ کا مطلب ہے برابری کی سطح پر شراکت۔ برابری؟ جی، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ نہ ہو۔ اگرچہ کتاب اس کی گہرائی میں نہیں جاتی کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا، لیکن اس ماڈل کا بنیادی فلسفہ اعتماد پر مبنی ہے۔ تو روزمرہ کے کام کون دیکھے گا؟ روزمرہ کے آپریشنز مقامی کمانڈر کی سربراہی میں ہوں گے، جبکہ بڑی اسٹریٹجک تبدیلیوں کے لیے دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اس سے مقامی ایجنسیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہیں۔ صحیح۔ تو ان اصولوں کا خلاصہ کتاب ایک بڑے دلچسپ جملے میں کرتی ہے: فوجی قبضہ نہیں، محفوظ اور باوقار تحفظ۔ جی،
یہ باوقار تحفظ کی اصطلاح یہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک خوشنما نعرہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کی وجہ سیاسی اور آپ کہیں نفسیاتی بھی ہے۔ قبضہ ایک بہت بھاری لفظ ہے۔ اس میں جبر کا پہلو ہے۔ بالکل، کتاب اس ممکنہ تنقید کا پہلے سے ہی جواب دے رہی ہے۔ باوقار کا لفظ یہاں کلیدی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحفظ کا عمل مقامی ثقافت، روایات اور لوگوں کے احترام کے ساتھ کیا جائے گا۔ مثلاً تلاشی کا طریقہ کار ایسا ہو جو مقامی حساسیت کا خیال رکھے۔ تعینات کی جانے والے اہلکار مقامی زبان اور ثقافت سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں۔ یہ صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قانونی بنیاد رکھ دی ہے، کھیل کے اصول طے ہو گئے ہیں۔ جی، لیکن بہترین قانون بھی بیکار ہے اگر آپ کو خطرے کا پہلے سے علم ہی نہ ہو۔ تو یہ فورس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے اپنی آنکھیں اور کان کیسے کھلے رکھے گی؟ یہاں کتاب روایتی سیکیورٹی کے ماڈل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر الٹ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر سیکیورٹی فورسز کسی واقعے کے بعد رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ماڈل فعال اور پیشگی اقدامات پر مبنی ہے۔ یعنی پرو ایکٹیو؟ بالکل، اس کی بنیاد ایک جدید انٹیلیجنس اور پیشگی وارننگ کا نظام ہے۔ اسے آپ تنازعات کے لیے ایک طرح کا موسم کی پیشگوئی کا نظام سمجھ سکتی ہیں۔ دلچسپ۔ اس کا کام صرف بم یا بندوق والے خطرات کو دیکھنا نہیں بلکہ ان سماجی، سیاسی اور آن لائن سرگرمیوں پر بھی نظر رکھنا ہے جو کسی بحران کو جنم دے سکتی ہیں۔ اور جب آپ جدید خطرات کی بات کرتے ہیں تو کتاب میں ڈرون اور سائبر حملوں کا بھی ذکر ہے؟ جی، جو آج کے دور کی حقیقت ہیں۔ جب میں ڈرون خطرہ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں فوجی ڈرون آتے ہیں۔ کیا کتاب اسی کی بات کر رہی ہے؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کی خوبی ہے۔ وہ صرف بڑے فوجی ڈرونز کی بات نہیں کر رہی۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا کمرشل ڈرون جو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے؟ بالکل، وہی ڈرون کسی مقدس مقام پر لاکھوں کے ہجوم کے اوپر کوئی اشتعار انگیز پیمپلیٹ گرا دے یا کوئی بدبودار کیمیکل سپرے کر دے۔ افراتفری پھیلانے کے لیے بڑا حملہ ضروری نہیں۔ اسی طرح سائبر حملے کو دیکھیں، اس سے سیکیورٹی کیمرے بند کیے جا سکتے ہیں یا حجاج کے موبائل فونز پر ایک جھوٹا ایمرجنسی الرٹ بھیجا جا سکتا ہے تاکہ بھگدڑ مچ جائے۔ جی، کتاب ان چھوٹے مگر انتہائی خطرناک امکانات پر بھی بات کرتی ہے۔ تو یہ صرف باڑ کے باہر گارڈز کھڑے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام ہے۔ بالکل، اور یہی کتاب کا بنیادی فلسفہ واضح ہوتا ہے۔ روک تھام اولین مقصد ہے۔ روک تھام، پریونشن۔ جی، اور یہ فلسفہ پچھلے حصے یعنی خود مختاری کے احترام سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، جب آپ انٹیلیجنس کی بنیاد پر خطرات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں تو بڑی فوجی کارروائی یا طاقت کے استعمال کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور جب طاقت کا استعمال کم ہوتا ہے تو خود مختاری پر آنچ آنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ کامیاب روک تھام کا مطلب ہے کم مداخلت، اور کم مداخلت کا مطلب ہے خود مختاری کا زیادہ احترام۔ میں سمجھ گئی، یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ نظریاتی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اصل بحران میں یہ سب کچھ کیسا لگے گا؟ عملی طور پر جی، میں یہ تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک افراتفری کے عالم میں کسی مقدس مقام پر یہ فورس کیا کرے گی۔ کیا کتاب اس بارے میں کوئی ٹھوس مثالیں دیتی ہے؟ جی، اور کتاب کا یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ اس تصور کو محض خیال سے نکال کر ایک عملی شکل دیتا ہے۔ کتاب میں 4 بہت مختلف نوعیت کے بحرانوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، کون کون سی؟ پہلی مثال مسجد اقصیٰ کی ہے، جو کہ سیاسی اور مذہبی طور پر دنیا کی سب سے حساس جگہوں میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ یہاں مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی بڑی کشیدگی کے پھیلنے سے پہلے ہی حالات پر قابو پایا جائے۔ یعنی فسادات کو کنٹرول کرنا؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ یہاں فورس کا کردار روایتی فوج جیسا نہیں ہوگا، وہ آنسو گیس یا لاٹھی چارج نہیں کرے گی۔ تو پھر کیا کرے گی؟ ان کا کردار انٹیلیجنس پر مبنی ہوگا۔ وہ پہلے سے ان عناصر کی نشاندہی کریں گے جو اشتعال انگیزی کا ارادہ رکھتے ہیں، مقامی کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور شاید سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے ذریعے افواہوں کو پھیلنے سے روکیں گے۔ یعنی مقصد پہلی پتھراؤ سے پہلے ہی ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو وہ فوجیوں سے زیادہ سیاسی سالس اور کمیونٹی پولیسنگ کے ماہرین کی طرح کام کریں گے۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال مکہ کی ہے، جہاں ایک ڈرون کے خطرے کو ناکام بنانے کا ذکر ہے۔ یہ اس فورس کے ٹیکنالوجی پر مبنی پہلو کو نمایاں کرتی ہے۔ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی؟
जी, जदीद तरीन, जैसे जैमिंग सिस्टम जो ड्रोन का कंट्रोल उसके ऑपरेटर से छीन लेता है, या जियो फेंसिंग जो मुकद्दस इलाके के गिर्द एक नादीदा डिजिटल दीवार बना देती है। वाह, ये तो एक हाई टेक बिल्ली चूहे का खेल है। बिल्कुल। तीसरी मिसाल किसी मज़ार पर इश्तियाल अंगेजी की है। ये फिरका वाराना तशद्दुद से मुताल्लिक है। जी, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का चैलेंज है। यहाँ तेज रफ्तार रद्द अमल की सलाहियत पर जोर दिया गया है। तेज रफ्तार रद्द अमल क्यों? तसव्वुर करें कि किसी मज़ार पर चंद शर्र पसंद तौहीन आमेज नारे लगाते हैं। आज के दौर में इस वाक़ये की वीडियो चंद मिनटों में वायरल हो जाएगी। बिल्कुल, और मुल्कगीर फसादात को जन्म दे सकती है। इस फोर्स का काम होगा कि वो ऐसी किसी भी इश्तिहार अंगेजी को फौरी तौर पर रोके, इलाके को घेरे में ले और इससे पहले कि वो खबर बने उसे ख़त्म कर दे। यानी बात सिर्फ जिस्मानी सिक्योरिटी की नहीं, बल्कि मालूमात को कंट्रोल करने की भी है। जी और आखिरी मिसाल, वो तो सबसे हैरानकुन है, भगदड़। हाँ, और ये मिसाल इस तसव्वुर की वुसअत को जाहिर करती है। सच पूछें तो मुझे भी ये पढ़कर हैरत हुई थी। मैं भी यही सोच रहा था कि ये फोर्स सिर्फ दहशतगर्दी और हमलों से लड़ने के लिए होगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि पिछली चंद दहाइयों में मुकद्दस मकामात पर दहशतगर्दी से ज्यादा जानें भगदड़ में गई हैं। यही तो नुक्ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके सिपाहियों को हुजूम को कंट्रोल करने की तरबियत दी जाएगी? बिल्कुल, उन्हें क्राउड साइंस यानी हुजूम की नफ्सियात और हरकियात को समझना होगा। उन्हें हुजूम के बहाव को मुनज़्ज़म करने, तंग रास्तों की निशानदेही करने और हंगामी सूरत हाल में लोगों को महफूज तरीके से निकालने की तरबियत दी जाएगी। तो ये फोर्स सिर्फ एक जंगजू कुव्वत नहीं, बल्कि एक मुहाफिज कुव्वत के तौर पर डिजाइन की गई है। जी, खतरा चाहे दहशतगर्द से हो या बेकाबू हुजूम से, इनका काम इंसानी जान बचाना है। ये मिसालें वाकई इस मंसूबे को एक ठोस शक्ल देती हैं। सियासी कशीदगी से लेकर तकनीकी खतरात, फिरका वाराना आग और हुजूम का इंतजाम, ये वाकई एक बहुत जामे सोच है। यही इन मिसालों का मकसद है, ये दिखाना कि ये फोर्स सिर्फ एक किस्म के खतरे के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम मुमकिना चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है, जिनका सामना मुकद्दस मकामात को आज हो सकता है। तो इस कानूनी ढांचे, इंटेलिजेंस के निज़ाम और अमली मिसालों के बाद किताब का इख्तिताम किस पैगाम पर होता है? इस सब का निचोड़ क्या है? किताब का नतीजा बहुत मुख्तसर मगर इंतहाई पुरएतमाद है। इसमें कहा गया है, अब मुकद्दस मकामात गैर महफूज नहीं, महफूज हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। जी, ये सिर्फ एक तजवीज़ या ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐलान है। ये गैर यकीनी की कैफियत को ख़त्म करके एक हतमी हल पेश करने की कोशिश है। और फिर एक आखिरी जुमला आता है, जो शायद इस पूरी किताब की रूह है। मुस्लिम नेटिव ईमान को तैयारी से बचाता है। ये जुमला वाकई पूरे तसव्वुर का खुलासा है। इसे थोड़ा वाज़े करेंगे? आइए इसके टुकड़े करते हैं। पहला हिस्सा, मुस्लिम नेटिव जानबूझकर एक ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल करता है जो ताकत, इत्तेहाद और जदीद अस्करी तंजीम का तासुर देती है। एक ब्रांडिंग की कोशिश है, उसे एक पहचान देने की। बिल्कुल। और फिर दूसरा हिस्सा आता है, ईमान को तैयारी से बचाता है। ये एक रूहानी तसव्वुर यानी ईमान को एक इंतहाई अमली और दुनियावी चीज़ यानी तैयारी से जोड़ता है। अच्छा, पैगाम बहुत वाज़ेह है कि सिर्फ ईमान या दुआ काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान की हिफाजत के लिए अमली, ठोस और जदीद तरीन तैयारी भी नागुज़ीर है। ये रूहानियत और हकीकत पसंदी का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने ज़हीर अहमद मीर की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अमली पहलुओं का गहराई से जायज़ा लिया। ये एक ऐसी फोर्स का तसव्वुर है जो रद्द अमल की बजाय फ़ाल हो, मुदाखलत के बजाय बाहमी तावन पर मबनी हो, और सबसे बढ़कर मेज़बान ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करने वाली हो। जी। एक आखिरी सोच जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है, किताब बिलाशुबा सिक्योरिटी का एक बहुत जामिया और जदीद विजन पेश करती है। इसने कैसे का सवाल बड़ी तफसील से हल किया है। सही। लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी या फंडिंग से भी बड़ा सवाल सियासी अज़्म का है। सियासी अज़्म। क्या मुश्तरका विरसे की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ कौमों, हुकूमतों और इदारों के दरमियान, जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ सियासी महाज़ाराई में मसरूफ़ रहते हैं, इस सतह का एतमाद और ताउन हकीकत में मुमकिन हो सकता है? ये तो $1 मिलियन का सवाल है। किताब टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन इंसानों के दरमियान एतमाद का पुल कैसे बनेगा,
یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر اس منصوبے کا مستقبل منحصر ہے اور جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت